السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو ان کی رحمتوں نے جواب دیا، وہ قوم آ رہی ہے جب ولیوں سے مانگے گی تو لوگ اسے شرک کہیں گے، لوگ اسے بدعت کہیں گے، دیوبندی وہابی۔ لہذا جب قرآن شریف دیکھیں گے کہ نبی نے ولی سے کہا، نبی نے ولی، جب نبی ہو کر ولی سے مانگ سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم بندے ہو کر کیوں نہ بنے۔ عزیزان گرامی، آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک بوڑھا جوکڑ جو یہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی وہابی ولی سے مانگنے کو شرک کہیں گے، بدعت کہیں گے، اور حوالے میں اس نے ایک بہت ہی گھٹیا الزام انبیاء علیہم السلام کے اوپر اس بوڑھے میاں نے لگایا ہے، جس کی ٹانگیں ابھی قبر میں اتر چکی ہیں اور کمر اترنا باقی ہے۔ یہ بوڑھے میاں خود کسی اور کے مانگے ہوئے ہیں۔ ایسا شخص انبیاء علیہ السلام کے متعلق کہہ رہا ہے اور حوالہ دے رہا ہے قرآن کریم کا، حالانکہ قرآن کریم میں آپ دیکھیے تو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے جس میں اللہ نے یہ حکم دیا ہو نبی کو کہ آپ ولیوں سے مانگیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر نبی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں گے، جبکہ وہ ہم کلام ہوتے ہیں اللہ سے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے بات چیت کرتے ہیں، پھر وہ کیوں کسی اولیاء سے مانگے؟ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اس بوڑھے میاں کو اس الزام کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ خود کسی اور کے منگے ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک آیت بتاؤں، قرآن کریم میں سورہ احقاف کے اندر آیت نمبر 5 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایسے بدعتی کے متعلق اور ایسے مشرکوں کے متعلق جو قبر کے پجاری ہیں اور قبروں پہ اپنا سجدہ کرتے ہیں، اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، اپنی بیویوں کو وہاں بھیجتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ اپنے بابا سے اولاد مانگے، وہ بابا سے اولاد مانگے اور اپنی مصیبتوں کی جو ہے دعا مانگے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا، فرمایا آیت دیکھیے قرآن کریم کی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے کو پکارے جو اس کے پکار کا جواب تک نہیں دے سکتے۔ قیامت تک اس کے پکار کا کوئی جواب وہ دے نہیں سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہے۔ تو جو لوگ بابا کی قبروں میں جا کر، مزاروں پہ جا کر اولاد مانگتے ہیں اور اپنی شادی بیاہ کے انتظامات کے لیے دعا کرتے ہیں یا کسی بھی لائن کی دعا کرتے ہیں، اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ ایسے لوگ جو قبر پہ دعا مانگ رہے ہیں اور اپنے پیر کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، یہ بہت خسارے میں ہے، کیونکہ یہ ان کی دعا سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو کوئی طاقت نہیں دی کہ وہ ان لوگوں کی دعا سنیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ان کی دعا سے بالکل بے خبر ہیں، قرآن کریم نے خود اعلان کر دیا۔ دوسری آیت دیکھیے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ جب ان تمام لوگوں کو قیامت کے دن اکٹھا کر دیا جائے گا ایک میدان میں، ایک پلیٹ فارم میں، تو یہی پیر اور یہی غوث اعظم اور یہی خواجہ غریب نواز اپنے مریدین کے خلاف دشمنی کا اعلان کریں گے، اپنے مریدین کے خلاف کانوا لہم اعداء، دشمن بن جائیں گے ان کے، اور ان کی تمام تر عبادتوں کا انکار کر دیں گے، تمام تر دعاؤں کا انکار کر دیں گے۔ یا اللہ، اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، نہ میں نے ان کی کوئی دعا سنی۔ یہ سب سے بڑی اور خطرناک جرم کی یہ سزا ہے۔ تو بدعتیوں، بریلیوں، رضا خانیوں، بھک منگو، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو نا، جس نے اسے زندگی دی اور تمہیں بھی زندگی دی۔
اس کے رزق کا اللہ نے ذمہ وعدہ لیا اور تمہارے رزق کا بھی اللہ نے اپنے ذمہ وعدہ لیا۔ جس اللہ نے اسے کھلایا، اسے پلایا، اسے جلایا اور اسے موت دی، وہ اللہ تمہیں بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اور تمہیں بھی موت دے گا اور اس کے بعد پھر اٹھائے گا اپنی طرف۔ بھیک منگو، سدھر جاؤ تم لوگ، تم قبر میں جانے کے بعد بھی نہیں سدھرو گے، منکر نکیر کو بھی تم جو ہے غوث اعظم کا درجہ دو گے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب دجال آئے گا نا یہاں پہ، جب دجال یہاں پہ آئے گا اور وہ اپنے کرامات دکھائے گا بے شمار، بنجر زمین کو ہریالی کر دے گا، جہاں پہاڑ نہیں ہے وہاں پہاڑ جو ہے وہ بنا دے گا۔ تو اتنے کرامات جب تم دیکھو گے تو تم اپنے غوث اعظم کو بھول جاؤ گے، ان کو جوتوں کی نوک پہ تم رکھو گے۔ کون غوث اعظم، کون خواجہ غریب نواز، کون چشتی، کون قادری، تمہاری تو ہوا خراب ہو جائے گی۔ تم دجال کو بھی کہو گے یہی میرا غوث اعظم ہے، یہی میرا جو ہے خالق روا ہے، حاجت روا ہے۔ اس وقت تمہاری زبان پہ ایک ہی صدا ہوگی، یا دجال مدد، یا دجال مدد، یا دجال مدد۔ تم دجال کے ساتھ تمام ملکوں کا سفر کرو گے۔ اگر دجال کے پیچھے کسی کا لشکر ہوگا تو وہ رضا خانی کا ہوگا، بریلیوں کا ہوگا۔ یہ میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ زیادہ دیوبندی اور بریلی کرتے ہو، دیوبندی اور وہابی تم زیادہ کرتے ہو۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور جو لوگ ان کے فالوورز ہیں وہ خدا را ان کو چھوڑیں اور صحیح چیز کے پیچھے اپنا وقت لگائے اور قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ قرآن کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ اسلام کے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، کذاب ہیں، چور ہیں، یہ چور ہیں یہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے چوروں سے۔ وما علینا